علیکم۔ زہرا ہجرا کی پیپل کا پتا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خود تھی کلی والا چوبارہ، جس کے صحن میں کھلنے والی دو کھڑکیاں جن میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں دور گلی سے نظر آتی ہیں، اور پیپل دونوں نشانیاں بتا کے کٹہری اسے تھماتی تھی۔ وہ دیکھنے میں کٹہری تھی، لیکن اس کے اندر ارمان تھے۔ بختہ کے دل 14 مہنگے کے حوالے کر رہی تھی۔ پیلا تاروں والا جوڑا جسے خریدنے کے لیے وہ کب سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ بنے ہوئے چنے، چاول، مکئی کے دانے اور سونف ڈال کر گڑ والا مرونڈا بنایا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، لاڈو جاڑے کے دنوں میں اکثر یہ بنایا کرتی تھی۔ مرونڈے کی کب کی کمی ہو گئی اسے، اس کی ساس تو چاؤ سے بنا کر دیتی ہوگی۔ السی کی پنیاں دیسی گھی ڈال کے بنائی ہیں۔ گھر کے تو کنستر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں 15 بھوری اور 4 کالی بھینسیں ہیں کمالے کی، پر کوئی ہمیں میکے پہ بھی تو حق ادا ہوتا ہے۔ بیسن کے لڈو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ مہنگے کو رخصت کر کے گھڑی میں باندھی ایک چیز کا خیال کر کے وہ خوش ہو رہی تھی۔ عنابی رنگ کا اون کا سویٹر کتنا پسند تھا۔ یہ رنگ اسے دیکھ کر ہی چاہ چڑھ جائے گی۔ اور جو کمالے کے لیے گرم شالیں بھی ہیں، سسرال میں قد اونچا ہو جائے گا اس کا۔ بختہ کا بس چلتا تو اپنے دل نکال کر گٹھڑی میں رکھ دیتی۔ فیکے کی ہٹی سے مونگ پھلی منگوا کر بھی گٹھڑی میں باندھ دی۔ ثابت بادام کری کی 3 ٹوٹیاں اور ہاں گنے بھی یاد سے لیتے جانا۔ لاڈو تیرا ویر گھر سے نکل پڑا ہے، کل دن ڈوبتے سے پہلے ہی تیرے گھر پہنچ جائے گا۔ وہ چارپائی پہ چڑھ لیٹی تھی۔ لاڈو کا ہنستا مسکراتا چہرہ ابھی سے نظر آ رہا تھا۔ 2 دن کی مسافت تھی اور یہ گھڑیاں بختہ نے گن گن کر گزارنی تھیں۔ دیا دھن بھریا، سیانے یہ کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر دیس بیچنے والے پھر چھپ چھپ کے روتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ بختہ نے لینن کی چادر سے آنکھیں پوچھ ڈالیں۔ رات پورے آنگن میں سیاہ جیسے ہی دن کے اجالے پر پردہ ڈالتی۔ لاڈو کو بھی نیند بہانے کا موقع مل جاتا۔ بڑے سے آنگن کی تاریکی میں صرف روشنی ایک ہی کونے میں تھی، جہاں لاڈو چولہے میں لکڑیاں جلا کر دودھ گارتی رہی تھی۔ آنسو بہہ بہہ کے چولہے کے ارد گرد پھیلی راکھ میں جذب ہو جاتے۔ وہ خوب جی ہلکا کر لیتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ صحن کے بیچ پیپل کھڑا تھا، وہی پیپل جس کا پتا توڑ کر وہ ماں کو بھیجے گی۔ وہ بھی کیا دن تھا جب وہ لال جوڑا پہنے سہیلیوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ کبھی وہ اسے چھیڑتی تو کبھی جوڑنا شروع کرتی تو روئے جاتی۔ اماں اس کے سامنے تو ہنستی تھیں، پر اس نے دیکھا تھا کہ کئی بار اسے آنکھیں پوچھتے۔ جب قرآن کے سائے میں اماں کی دعاؤں تلے سہیلیوں کی ہچکیوں میں وہ رخصت ہوئی تھی، وہ گھڑی اتنی سخت تھی، جتنی بار یاد کرتی وہی درد محسوس ہوتا۔ لاڈو میری دہی، اپنی اماں کو بھول نہ جانا۔ لاڈو کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ دیس نکالا تو دے رہی ہے، اور نہ بھولنے کی سبق مجھے دے رہی ہے۔ آتے جاتے کے خط پر پتر بھیجتی رہی مجھے۔ اماں نے اس کے کان میں کہا تھا، تیرے سسرال میں پیپل لگا ہے، اس کا ایک پتا بھیج دیا کریں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری لاڈلو اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اور وہ روز بڑی حسرت سے پیپل کو دیکھتی تھی۔ 2 برس ہونے والے تھے، ابھی تک ایک پتا بھی نہ توڑا تھا۔ چل اب تو خوش ہو گئی نا، میں تجھے بوجھ لگتی تھی، تیرا بوجھ تو ہلکا ہو گیا نا اماں۔ دودھ کا آخری جوش بھی آ گیا تھا۔ جلدی سے آنکھیں پوچھتی وہ اٹھی۔
مامے کے بال بچے تو بڑے شیطان ہیں، یہ نہ میری آنکھ لگ جائے تو وہ گٹھڑی لے اڑیں۔ اماں نے کہا تھا دھیان رکھنا چیزوں کا۔ رات مامے کے پنڈ آئی تھی، پھر اگلے دن لاڈلوں کے گھر پہنچ جانا تھا۔ ساری رات اس چاہ میں نیند ہی نہ آئی، میری لاڈلو بھی اس وقت مجھے اور اپنے ویر کو یاد کر رہی ہوگی۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ نہیں اپنے سائیں کے ساتھ ہنس کھیل رہی ہوگی۔ اپنا رونا اتنا دکھ نہیں دیتا، نہ بیٹی کی اداسی کا خیال بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اماں کبھی پلٹ کے اپنی لاڈلو کا حال بھی نہیں دیکھا تو نے؟ سر کے نیچے بازو رکھ کے دائیں کمر بدلی تھی، پر منجی سے کراٹوں کی آواز۔ اب وہ تسلی سے پھر جی بھر کر اماں اور ویرے کو یاد کر سکتی تھی۔ کیا دونوں ماں بیٹا مجھے بھول گئے ہوں گے؟ نہیں، وہ بھی مجھے ہی یاد کر رہے ہوں گے، اپنی لاڈو کو۔ سسرال میں اپنی اتھروں آنسو آپ ہی پہنچتے پڑتے ہیں۔ وہ جب اماں سے روٹھ کر روتی تو اماں اپنے دوپٹے سے اس کے اتھر وہاں پہنچ کر کہتی تھی، ہائے یہ کہاں کیوں سویرے سویرے کر لا رہا ہے؟ نی بھاگو، اسے تو اڑا سر کھا رہا ہے میرا۔ اور اس نے اداس نظروں سے کاغ کو اڑاتے ہوئے دیکھا۔ کیا پتہ ویرا آ جائے۔ چہرے پر شفق پھوٹی تھی۔ کوا پھر سے منڈیر پر آ بیٹھا تھا۔ کائیں اسے تو میں دیکھتی ہوں۔ ساس نے اپنی چپل کو نشانہ بنایا تھا۔ سر پر گنوں کی پنڈ اور بغل میں گٹھڑی دابے وہ چلتا آ رہا تھا۔ 2 دن کی مسافت کاٹی تھی، پھر تھکن کا نام اور نشان بھی نہیں تھا۔ راستے میں آتی ہر چیز کو حسرت سے دیکھتا، پھر اپنی جیب کو۔ اگلی بار جب آؤں گا نا تو زیادہ چیزیں لاؤں گا۔ بختر نے انگلیاں پھر جوڑ توڑ کر حساب لگایا تھا۔ جب پچھاواں اس دیوار تک آ جائے گا پھر ہی مہنگا پہنچے گا۔ سے پیر سر پر کھڑی تھی۔ مہنگے کو وہ پیپل نظر آ گیا تھا، کھلی والا چوبارہ۔ نشانیاں تو دونوں پورے ہیں، کتنے ہی پل لگ گئے تھے دروازے پر ہاتھ لگانے میں۔ اس گھڑی میں اس کی لاڈو تھی، پر پرایا گھر بڑا برائے گھروں میں کیوں بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں؟ ایک ٹسی اٹھی تھی۔ وہ کون ہے تو کاکا؟ دروازے سے جھانکتا وہ پکڑا گیا تھا۔ بڑی کڑک آواز تھی۔ مہنگے کا دل کانپ گیا تھا۔ میں وہ ملا والی سے آیا ہوں، لاڈو کا ویر۔ مقابلے کے کڑے تیوروں نے جذبے پانی ڈال دیا۔ بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو جگر بڑا کر کے جاتے ہیں، کسی چنکی مار کو دل میں نہیں لاتے، بیٹیوں کے سامنے آنکھ بھیگی نہیں مت کرتے۔ اماں نے ساری نصیحتیں نکلتے وقت کی تھیں جو اب کام آ رہی تھیں۔ گٹھڑی اور گواں کی پٹ کو دیکھے بنا ہی اسے صحن میں بچھی چارپائی پر بٹھایا گیا تھا۔ لاڈو پانی بھرنے گئی تھی۔ بھاگو کے ساتھ آتی ہوگی۔ مہنگے کی نظریں سارے گھر پہ گھوم رہی تھیں۔ لو آ گئی ہے، دفعہ دور کے انداز میں ہار کرتے وہ کروٹ بدل کر دوسری منجی پر لیٹ گئی تھی۔ ویرے 2 سالوں کی دوری، اداسی، کیا کچھ نہ جھیلا تھا، پر ویرے کے سامنے آنکھ نہیں چھلکی تھی۔ مہنگے کا ہاتھ سر پر پڑتے ہی ہر دکھ تکلیف بھول گئی تھی۔ تو بیٹھ، میں چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ بھاگو فریم پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے قمیص گھاڑنے کی جلدی تھی۔ ساس تو منہ موڑے پڑی تھی، گٹھڑی اور گنے ایک طرف دھرے پڑے تھے۔ نی کڑیے کیا کرنے لگی ہے؟ کاڑھنی سے دودھ نکالتے ہاتھ لرزتے تھے جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ بے برکتی نہ کر، دودھ رات کو ملے گا، سب اکٹھے۔ وہ آواز مہنگے کا دل چیر گئی تھی اور لاڈلو جھوٹ موٹ کر مسکرائی تھی ویر کے سامنے۔ لاڈلو تو جانتی ہے اماں کیسے مار مار کر دودھ پلاتی تھیں، پھر بھی اپنی عادت نہ بنی۔ اس نے گھڑے کا پانی منہ سے لگا کر کہا تھا۔ بارے میں 10-15 بھوری بھینسیں بندھی نظر آئیں۔ یہ چیزیں اماں نے تیرے لیے بھیجی ہیں۔
میں چلتا ہوں، راہ میں مامے کے پن جانا ہے۔ ماما ٹھیک نہیں ہے، اس کا حال بھی دیکھتا جاؤں گا۔ 2 دنوں کی مسافت 2 پل کے لیے۔ آہا! پیپل کا پتا آج بھی حسرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں نے دور تک مہنگی کو جاتے دیکھا تھا اور پھر پیپل کو۔ یہ کہانی تھی بہت اچھی۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔